نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، الحمد للہ تعالی اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم تصوف اور تعلیمات صوفیہ پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور پچھلی کئی نشستوں سے ہمارا موضوع تصوف اور لزوم شریعت ہے، تصوف اور ملازمت کتاب و سنت ہے. یعنی تصوف کے باب میں اس تصور کو واضح کرنا، اجاگر کرنا اور تمام شکوک و شبہات اور الزامات و اعتراضات اور جملہ مغالطوں کو رد کرتے ہوئے، شبہات کا ازالہ کرتے ہوئے تصوف کی اس حقیقت کو خواص و عام تک پہنچانا ہے کہ تصوف کا کوئی قول اور تصوف میں کوئی فعل و عمل، تصوف میں کوئی باطنی حال، کشف یا اس کی تعبیر و تشریح اور طبقہ صوفیہ کے علم اور عقیدہ کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو خلاف کتاب و سنت ہو، جو 100% مطابق شریعت نہ ہو، بلکہ تصوف نام ہی ظاہر و باطن میں کمال متابعت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور تصوف نام ہی ظاہر و باطن میں کمال مداومت شریعت کا ہے. اس ضمن میں ہم بہت سے ائمہ تصوف کے ریفرنسز دے چکے ہیں اور مختلف کتب کا مطالعہ کر چکے ہیں، جس میں امام ابو عبد الرحمن السلمی کی کتاب طبقات الصوفیہ ہے، جس میں انہوں نے اجل صوفیاء کرام جو اکابرین امت تھے اور جو جمیع طبقات صوفیہ کے مراجع اور مصادر تھے، ان کی اقوال سے، ان کی تعلیمات سے اس فیکٹ کو، اس حقیقت کو اجاگر کیا. پھر ہم اس کی تائید میں علامہ ابن القیم کی کتاب مدارج السالکین سے بھی تفصیلی بحثیں پڑھ چکے ہیں، اور علامہ ابن تیمیہ کی کتاب الاستقامہ سے بھی اس موضوع کا مطالعہ کر چکے. آج ہم اسی سبجیکٹ پر امام ابو القاسم القشیری، ان کا الرسالہ القشیریہ، اس کا جستہ جستہ مقامات سے مطالعہ کر رہے ہیں. اب یہاں امام ابو القاسم القشیری نے اس خاص موضوع پر، یعنی تصوف، لزوم شریعت اور ملازمت کتاب و سنت کا نام ہے، اور کتاب و سنت اور شریعت کی کامل مطابقت اور موافقت کے بغیر تصوف ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اور تصوف کی کوئی تعلیم اور کوئی عمل صوفیاء کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اس باب میں امام قشیری نے حضرت امام ابو العباس احمد بن محمد بن سہل بن عطا الادمی، ان کا قول نقل کیا ہے، اور یہ بھی اکابر ائمہ تصوف میں سے تھے، اور 309 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. انہوں نے زمانہ، ان کی ولادت 200 ہجری کے بعد ہوئی ہے، یعنی ان کی زندگی میں انہوں نے
ایک حصہ عمر کا امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی جیسے ائمہ کا پایا ہے زندگی کا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقران اور اصحاب میں سے تھے۔ وہ فرماتے ہیں من الزم نفسہ آداب الشریعہ نور اللہ قلبہ بنور المعرفہ، جو شخص اپنی جان اور اپنی زندگی کو آداب شریعت ان کے اوپر لازم کر لے، اپنی زندگی کو آداب شریعت کی ملازمت میں دے دے، یعنی دوام اتباع اور دوام لزوم میں اپنی زندگی بسر کرے، اور اس کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی آداب شریعت کے خلاف نہ ہو، تو اس کے دل کو اللہ رب العزت معرفت کے نور سے معمور کر دیتا ہے، منور کر دیتا ہے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں ولا مقام اشرف من مقام متابعت الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اوامرہ و افعالہ و اخلاقہ، کہ تصوف میں کوئی مقام اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام تصوف میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمیع احکام اور اوامر میں، آپ کے جمیع اعمال و افعال میں اور آپ کے جمیع اخلاق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کی جائے، اور یہ ظاہر میں بھی ہو اور باطن میں بھی ہو۔ تو یہ انہوں نے تصوف کی تعریف کی ہے، اور ان کی تصوف کا لازم ہونا شریعت اور کتاب و سنت کے ساتھ۔ اس کے بعد امام قشیری نے وہی قول حضرت امام ابو حمزہ البزاز البغدادی کا کوٹ کیا ہے، اور یہ وہ ہیں جن کا ذکر، یہ وہ بزرگ ہیں جن کا ذکر ہم علامہ ابن القیم، علامہ ابن تیمیہ، امام سلمی اور دیگر علماء کے ریفرنس کتب سے پڑھ چکے ہیں۔ یہ وہ ائمہ تصوف ان میں سے ہیں کہ امام احمد بن حنبل جیسے جلیل القدر امام ان کی صحبت میں جاتے، ان کی مجلس میں حاضر ہوتے اور استفادہ کرتے۔ اور بغداد میں یہ معروف بھی تھے ابو حمزہ الصوفی کے نام سے۔ تو امام احمد بن حنبل ان سے استفسار کرتے تھے، ان کا ٹائٹل صوفی اس نام سے پکارتے ہوئے ان سے معرفت کے مسائل پر سوال کرتے تھے، اور صاحب حال تھے، اتنے بڑے اجل اولیاء میں سے کہ جمعہ کے دن دوران گفتگو حال پر گفتگو کر رہے تھے کہ ان کی حالت متغیر ہوئی اور وہیں کرسی پہ گرے، اور اس کے بعد وصال فرما گئے اگلے ہفتے۔ وہ فرماتے ہیں لا دلیل علی الطریق الی اللہ تعالی الا متابعۃ الرسول فی احوالہ و افعالہ و اقوالہ، کہ اللہ رب العزت کی طرف جو تصوف اور معرفت میں سفر ہے، اس سفر کے لیے کہ وہ درست سفر ہو رہا ہے یا غلط، اس کی کوئی شہادت اور کوئی دلیل سوائے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہے۔ یعنی تصوف میں گویا غلط اور صحیح، حق اور باطل، درست اور نادرست، اس میں تمیز کرنے کی واحد دلیل اور واحد شہادت اور واحد اساس و بنیاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کامل ہے، جمیع اقوال و افعال میں بھی اور اپنے باطنی احوال میں بھی۔ اور یہ جو حضرت ابو حمزہ بغدادی ہیں، ان کی وفات 289 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی اکابر زمانہ دوسری صدی ہجری کے اوائل دور میں ان کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد حضرت امام ابو یزید البستامی ان کا قول لائے ہیں۔ حضرت امام ابو یزید سلطان العارفین ابو یزید بستامی، جن کو با یزید بستامی ہمارے یہاں عام طور پہ کہا جاتا ہے، اب ان کی وصال آپ اندازہ کریں، ولادت ان کی 188 ہجری میں ہے، وفات 261 ہجری میں ہے۔ یعنی یہ حضرت سلطان العارفین ابو یزید بستامی، امام بخاری، امام مسلم، ان بزرگوں کی ولادت سے بھی 1 دہائی قبل کے حصے میں پیدا ہوئے ہیں۔
امام بخاری کی ولادت 194 ہجری میں ہے، اور باقی جو ائمہ سیاہ ہیں کوئی 199، کوئی 204، کوئی 209، کوئی 210 میں پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت ابو یزید بستامی 188 ہجری میں ان کی ولادت ہے اور 261 میں وفات ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں، ان کا قول امام قشیری نے رقم کیا، فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی شخص کو صاحب کرامات دیکھو تو اس کی کرامت کو دیکھ کر اس کی ہر بات پر اعتبار و اعتماد نہ کرو جب تک اس کی زندگی میں شریعت کے حال کا جائزہ نہ لے لو، کہ اس کی زندگی شریعت کے احکام پر اور شریعت کے اوامر و نواہی پر اور احکام شریعت کی حدود کی پاسداری پر اور احکام شریعت کی ادائیگی پر اس کی زندگی کتنی کامل اور کتنی درست ہے۔ اگر یہ شرائط بدرجہ اتم پائی جائیں تو پھر اس کی بات کا اعتبار ہوگا، ورنہ اس کی خوارق کے عادات اور کرامات دیکھ کر بھی اس کے قول پر اعتماد نہ کیا جائے۔ یہ معیار ہے تصوف کی۔ اس کے بعد امام قشیری آگے قول بیان فرماتے ہیں، امام ابو حفص عمر الحداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بخارا سے ہیں، بخاری، اور ان کی وفات بھی 260 ہجری میں ہو گئی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ولادت ان کی بھی دوسری صدی ہجری کے اواخر میں ہوئی ہے۔ امام بخاری، امام مسلم کا مکمل زمانہ اور ان کا زمانہ ایک ہے۔ وہ فرماتے ہیں، من لم یزن افعالہ و احوالہ فی کل وقت بالکتاب والسنہ فلا تعدہ فی دیوان الرجال۔ ہم اس قول کو پہلے بیان کر چکے ہیں، اب امام قشیری نے اس کو ریپیٹ کیا، فرماتے ہیں کہ جو شخص زندگی کے ہر لمحے اور وقت کی ہر گھڑی میں اپنے افعال اور اپنے احوال کا جائزہ کتاب و سنت اور احکام شریعت کی روشنی میں نہ لیتا رہے، کہ اس کا کوئی حال، اس کا کوئی قول، اس کی کوئی نیت، اس کا کوئی عمل، اس کے ظاہر و باطن کی حرکات میں سے کوئی حرکت کتاب و سنت اور شریعت کے خلاف تو نہیں ہے، اگر ہے تو درست کرے۔ جو شخص اتنی پابندی کے ساتھ اور بالالتزام احکام شریعت کے مطابق اپنے احوال و اعمال کا جائزہ نہ لیتا رہے، ہم انہیں مردان حق کی فہرست میں ہی شمار نہیں کرتے۔ وہ تصوف میں اور صوفیاء کے ہاں مردان حق میں، رجال کی فہرست میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اب اس کے بعد امام قشیری نے حضرت امام ابو عثمان سعید بن اسماعیل الحیری النیشا پوری، ان کا قول وارد کیا ہے۔ یہ بھی اسی زمانے کے اکابر ائمہ میں سے ہیں، بزرگوں میں سے ہیں۔ 298 میں ان کا وصال ہوا اور 200 کے بعد اس زمانے میں ان کی ولادت ہے، اوائل دور میں۔ اور یہ بھی حضرت یحییٰ بن معاذ الرازی جیسے اکابر بزرگوں کی اور حضرت ابو حفص الحداد جیسے ان مشائخ کا ایک زمانہ ہے ان کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تصوف، یہ قول ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، میں اب امام قشیری کے حوالے سے چونکہ پڑھ رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں تصوف ہے الصحبۃ مع اللہ تعالی بحسن الادب ودوام الہیبۃ والمراقبہ، کہ تصوف نام ہے چند صحبتوں کے مجموعے کا۔ پہلی صحبت اللہ رب العزت کی ساتھ، مگر وہ حسن ادب کے ساتھ اور اپنے اعمال و احوال کی کامل نگرانی اور حفاظت کے ساتھ۔ والصحبۃ مع الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتباع سنتہ ولزوم ظاہر العلم، لزوم ظاہر علم شریعت۔ فرمایا دوسری صحبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ کی ظاہر و باطن میں کامل اتباع سنت کے ساتھ اور آپ کے علم شریعت کی مکمل پیروی کے ساتھ، یہ حضور کی صحبت۔ والصحبۃ مع اولیاء اللہ تعالی بالاحترام والخدمہ، اور اولیاء اللہ کی صحبت ان کے احترام، تعظیم، ادب اور خدمت کے ساتھ۔ والصحبۃ مع الاہل بحسن الخلق، اپنی زوجہ، اپنی اولاد، اپنے گھر میں کام کرنے والے خدام، اعزاء اقارب، ان کی صحبت ہر ایک پر حسن خلق کے ساتھ، احسان کے ساتھ، بلائی کے ساتھ، مروت کے ساتھ۔ والصحبۃ مع الاخوان بدوام البشر، اور جو احباب ہیں، دوست ہیں، متعلقین ہیں، سوسائٹی کے ملنے جلنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ صحبت
اور مصاحبت اور ان کے ساتھ ملاقات، حسن لقاء، جب بھی ملیں تو ان کے احوال کو، خیر خیریت کو پوچھنا، اور آپ کی ملاقات ان کے دلوں میں باعث فرحت اور باعث خوشی ہو، اور اس طرح محبت سے، نرمی سے، مسکراتے چہرے سے، شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ ان کی آپ کی ملاقات ہر وقت رہے کہ وہ آپ کی ملاقات کے خواہش مند ہوں، ہیبت زدہ نہ ہوں۔ یہ تصوف ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَصُحْبَةُ مَعَ الْجَاهِلِينَ بِالدُّعَاءِ لَهُمْ وَالرَّحْمَةِ عَلَيْهِمْ، اور جو باقی ان پڑھ یا اکھڑ لوگ ہیں، ناواقف لوگ ہیں اور برے طریقے سے پیش آنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو مصاحبت اور سنگت ہو، وہ ان کے حق میں دعا گوئی کی اور خیر خواہی کی اور رحمت کے ساتھ ان کے توجہ متوجہ۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو سلیمان عبد الرحمن بن عطیہ الدارانی، ان کا قول، الدمشقی، ان کی وفات 215 ہجری میں ہوئی۔ انہوں نے امام احمد بن حنبل جیسے اکابر ائمہ کا، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی سے پہلے، بہت پہلے اکابر جو ان کے شیوخ اور اساتذہ تھے، ان کا زمانہ پایا، اور یہ امام بخاری، مسلم جو لوگ ان کے اور ان کے اقران سے استفادہ علمی کرنے والے تھے، اجل صوفیاء میں سے، اکابر اولیاء میں سے۔ پھر ان کا قول لیا ہے، وہ فرماتے ہیں، یہ بھی میں بیان کر چکا ہوں پہلے، مگر اب امام قشیری کا چونکہ مطالعہ ہو رہا ہے، الرسالہ القشیریہ کا، فرماتے ہیں کہ میں بڑے بڑے اکابر کی زبان سے بعض اوقات کوئی بات سنتا ہوں، کوئی ایک نکتہ علم و معرفت کا، اور وہ میرے دل کے اوپر ایک اثر کرتا ہے، اور اس اثر کے ساتھ ایک کیفیت اور ایک حال وارد ہوتا ہے۔ اس روحانی قلبی کیفیت اور حال کے وارد ہونے کے باوجود میں اس کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک قرآن اور سنت اس کی تائید نہ کریں۔ قرآن اور سنت کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ عادل گواہ ہیں۔ جب قرآن اور سنت کی عادل گواہی، عدالت والی گواہی اس نکتے کی اور اس حال کی اور اس کیفیت کی اور اس قلب و باطن کے اثر کی تائید اور تصدیق نہ کریں، میں قبول نہیں کرتا۔ یہ معیار ہے تصوف کا، کتاب و سنت اور احکام شریعت کی پیروی میں۔ پھر اس کے بعد امام ابو اسحاق ابراہیم بن احمد بن اسماعیل الخواص، ان کا قول لائے ہیں، ان کا وصال 291 ہجری میں ہوا۔ یہ حضرت جنید بغدادی اور ابو الحسین النوری، ان اکابر مشائخ کے ہم زمانہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لیس العالم بکثرت الروایہ انما العالم من اتبع العلم واستعملہ واقتدى بالسنن وان کان قلیل العلم۔ فرماتے ہیں کہ عالم وہ شخص نہیں ہے جو روایت کثرت کے ساتھ کرتا ہو، بیان کثرت کے ساتھ کرتا ہو، آگے ٹرانسمیشن جس کی بہت ہو، نیریشن بہت ہو، رپورٹ بہت کرے، وہ عالم نہیں ہے، بلکہ عالم وہ ہے کہ جو علم پر عمل کرتا ہے، علم یعنی شریعت کی، کتاب و سنت کی اتباع کرتا ہے اور اپنی زندگی میں اس پر کامل عمل پیرا ہوتا ہے، اور آقا علیہ السلام کی وقتداء بالسنن، حضور کی سنتوں کی کامل اقتداء کرتا ہے، خواہ روایت کے لیے علم اس کے پاس قلیل ہی کیوں نہ ہو، مگر عالم وہ ہے کہ جتنا علم کتاب و سنت اور شریعت کا اس کے پاس ہے، اس پر عامل کاملاً ہے، اس کی اتباع کامل ہے۔ اسی طرح اب صوفیاء کا تصوف کے باب میں آپ ہی سے پوچھا گیا کہ جو دل ہے اس کے امراض کا علاج کیا ہے، امراض قلب کا علاج کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا دواء القلب خمسۃ اشیاء، دل اگر مریض ہو تو اس کا علاج 5 چیزوں سے، 5 ادویات ہیں جن سے اس کا علاج ہوتا ہے۔ قراءۃ القرآن الکریم بالتدبر، کہ قرآن مجید کی تلاوت اور قرات کی جائے فہم کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، اس کے معنی اور معارف میں غور و خوض کے ساتھ، اس سے دل کے کئی امراض کا علاج ہوتا ہے۔ وخلاء البطن، کم کھایا جائے، بھر کے پیٹ بھر کے نہ کھایا جائے۔ دوسرا، بعض امراض قلبی کا علاج اس سے ہوتا ہے۔ تیسرا فرمایا وقیام اللیل، رات کے اندھیروں میں قیام کیا جائے اللہ کے حضور، بعض امراض قلبی کا علاج قیام اللیل کرتی۔ والتضرع عند السحر، اور آخری رات، آخر شب، سحر کے وقت اللہ کے حضور گریہ و زاری کی جائے۔ بعض امراض قلب کا علاج اس سے ہوتا ہے۔ چوتھی میڈیسن
اور پانچویں فرمائی بمجالست الصالحین، اولیاء اور صالحین کی صحبت اختیار کی جائے۔ بعض امراض قلب کسی اور دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتے، وہ اہل اللہ کی، اولیاء کی، صالحین کی فقط صحبت اور مجلس سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مرض کیا ہے۔ ہر مرض ہر دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتی، مختلف ادویات مختلف امراض کے لیے کارگر ہے۔ مگر آپ نے دیکھا کہ ساری تعلیمات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر، احکام شریعت پر اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ اس بیسک دائرے سے کوئی تعلیم تصوف باہر نہیں جا رہی۔ اس کے بعد امام قشیری اگلا قول لائے ہیں حضرت امام یحییٰ بن معاذ رازی کا۔ یہ حضرت ابو زکریا یحییٰ بن معاذ الرازی، اب یہ بھی امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی کے ہم زمانہ ہیں، اور یہ امام مسلم کے ہم شہر بھی ہیں، نیشا پور کے۔ وفات ان کی 258 ہجری میں ہوئی، ولادت ان کی اغلباً 100 اور کچھ یعنی 200 ہجری سے قبل پہلے کے زمانے میں ہوئی، امام بخاری مسلم سے بھی پہلے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ شریعت کی مطابقت کی اہمیت کے باب میں تصوف کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صوفیاء کے ہاں الفوت اشد من الموت، یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کسی ایک حکم کی پیروی کا فوت ہو جانا، احکام شریعت اور اوامر نہی کی جو اوامر و نواہی شریعت میں کسی ایک حکم کی پیروی اور تابعداری اور اس کی بجا آوری کا مس ہو جانا، ترک ہو جانا، فوت ہو جانا، فرمایا اشد من الموت، یہ موت سے زیادہ برا ہے اور موت سے زیادہ سخت ہے۔ تو شریعت کی احکام شریعت کی بجا آوری کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ اس کے ایک حکم کا ترک اس کو فوت کہتے ہیں، اور اس فوت کو موت سے زیادہ سخت قرار دیتے ہیں۔ ادائے شریعت اور مطابق شریعت میں ایک حکم کا ترک موت سے زیادہ نقصان دہ ہے، یہ ہے تصوف۔ پھر اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں، وجہ کہتے ہیں لأن الفوت انقطاع عن الحق، سبحان اللہ، والموت انقطاع عن الخلق۔ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لأن الفوت، کہ اگر احکام شریعت کی بجا آوری میں کوئی حکم چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے انسان نے غفلت کی، اور یہ ترک شریعت جو غفلت ہے یہ انقطاع عن الحق، یہ اللہ سے منقطع ہو جانے کا نام ہے۔ یعنی اس لمحہ بندہ اللہ سے منقطع ہو گیا، اس کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ گیا، اللہ سے جدا ہو گیا۔ جبکہ تصوف ہر وقت الجلوس مع اللہ کا نام تھا، ہر وقت ظاہر و باطن میں اللہ کی حاضری کا نام تھا، اس کے حضور پیش رہنے کا نام تھا، اس کے حضور ادب کے ساتھ موجود رہنے کا نام تھا، تاکہ اس کے ہر حکم کی بجا آوری ہوتی رہے، آقا علیہ السلام کی سنت کے ہر پہلو کی اتباع ہوتی رہے۔ اس ادب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضری کا نام تھا تصوف۔ اور فرمایا جب ترک ہو گیا حکم شریعت اور غفلت صادر ہوئی تو یہ انقطاع عن الحق ہے، حق سے منقطع ہو جانے، کٹ جانے کا نام ہے۔ والموت انقطاع عن الخلق، اور فرمایا اب رہ گئی موت، لأن الفوت انقطاع عن الحق والموت انقطاع عن الخلق۔ فوت جو ہے وہ حق سے کٹ جانے کا نام تھا، اور موت کیا ہے؟ وہ خلق سے کٹ جانے کا نام ہے، مخلوق سے جدا ہو جانے کا نام ہے، مخلوق سے منقطع ہو جانے کا نام ہے۔ جب روح قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے تو انسان پر موت وارد ہوتی ہے تو لوگ اس کو قبر میں دفن کر آتے ہیں، تو گویا بندہ اب مخلوق کی زندگی سے کٹ کے جدا ہو گیا ہے۔ تو گویا موت مخلوق سے جدا کرتی ہے بندے کو، جبکہ فوت احکام شریعت کی ادائیگی میں غفلت وہ بندے کو خدا سے جدا کرتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں الفوت اشد من الموت، یہ مقام ہے شریعت کا آداب تصوف اور تعلیمات تصوف میں۔ اس کے بعد حضرت ابو اسحاق ابراہیم بن داؤد ان کا قول بیان کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں علامت محبت اللہ تعالی ایثار طاعتہ و متابعت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ تصوف میں اللہ رب العزت کی محبت کی علامت یہ ہے کہ ہر شے پر اللہ کی اطاعت اور بندگی کو ترجیح دی جائے، اور ہر خواہش نفس پر اللہ رب العزت کی اطاعت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی مطابقت کو ترجیح دی جائے، یعنی حکم الہی اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور پیروی کو زندگی کی ہر خواہش اور زندگی کے ہر پہلو پر ترجیح دینا، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے عند التصوف۔ پھر اس کے بعد حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لایا امام قشیری، اور اس میں وہ یہی بات فرماتے ہیں کہ تصوف، جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، تصوف 3 معانی کے یکجا ہونے کا نام ہے۔ ایک یہ کہ بندہ جب نور معرفت پائے تو اس درجہ معرفت پر پہنچ کر بھی احکام اور اوامر و نواہی شریعت کی جو پیروی ہے وہ ترک نہ ہو، اور ورع اور تقوی کا نور اس کا کمزور نہ ہو، معرفت کے مقام پر پہنچ کر بھی، یعنی اعلیٰ مقام پر پہنچ کر بھی احکام شریعت کی جو مطابقت کا درجہ تھا کسی معمولی سے معمولی معاملے میں بھی ترک نہ ہو، تاکہ اس کا نور ورع کمزور نہ پڑ جائے۔ اور جب آدمی باطن کا کوئی حال بیان کرے تو اس کا حال کتاب و سنت کے علم ظاہر کے ساتھ متعارض نہ ہو، ٹکرائے نہیں، کتاب و سنت کے ساتھ عین مطابقت ہو باطن کے حال کی۔ اور جب آدمی کرامات کے مقام پر فائز ہو جائے تو اس کی کرامات اللہ کی حرمات میں اسے کمزور اور غافل نہ کرے۔ فرماتے ہیں اگر یہ 3 خوبیاں کسی شخص میں جمع ہیں تو وہ شخص تصوف کی اصطلاح میں صوفی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو الفوارس شاہ بن شجاع الکرمانی کا قول لائے ہیں، ان کی وفات بھی 3 ہجری ختم ہونے سے پہلے ہوئی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ان کا قول یہ ہے کہ من غض بصرہ عن المحارم وامسک نفسہ عن الشہوات وامر باطنہ بدوام المراقبہ وظاہرہ باتباع السنہ وعود نفسہ اکل الحلال۔ فرماتے ہیں کہ صوفی کون ہے، صاحب تصوف کون ہے، جس کو اللہ پاک تصوف میں نور عطا کرتا ہے فراست اور باطن کا۔ فرماتے ہیں کہ وہ صوفی وہ شخص ہے جو اپنی آنکھوں کو حرام چیزوں سے بند کر لے، اپنی جان کو شہوتوں سے روک لے، اور اپنے باطن کو آباد کرے، ہر وقت اس کے شریعت کے مطابق حال کی نگرانی کے ساتھ، اور اپنے ظاہر کو پر رونق اور مزین رکھے آقا علیہ السلام کی سنت کی کامل اتباع کے ساتھ، اور زندگی کے جمیع معاملات میں اپنی جان اور اپنے نفس کو صرف حلال کے ساتھ عادی بنائے۔ فرمایا جس شخص میں یہ خوبیاں جمع ہو جائیں اس کو صوفی کہتے ہیں، اور اسی کو اللہ پاک نور باطن عطا کرتا ہے، وہی صاحب فراست ہوتا ہے، وہی صاحب بصیرت ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام ابو عبداللہ حارث بن اسد المحاسبی کا قول بیان کرتے ہیں۔ یہ امام حارث المحاسبی بھی امام احمد بن حنبل کے ہم زمانہ ہیں، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی کے زمانہ سے بہت پہلے پیدا ہوئے۔ ان کی وفات 243 ہجری میں ہو گئی۔ بصری الاصل تھے، اصل میں بصرہ کے رہنے والے تھے، قیام اور وفات آپ کی یہ بغداد میں ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں، اور ان کا درجہ یہ تھا کہ حضرت امام ابو عبداللہ بن خفیف کہا کرتے تھے امام حارث المحاسبی کے حوالے سے، یہ وہ اولیاء اللہ اور صوفیاء میں سے ہیں جن کی کتاب کتاب الرعایہ لحقوق اللہ ہے، جن کی کتاب عیوب النفس ہے، جن کی کتاب رسالۃ المسترشدین ہے، تصوف کی درجنوں کتابیں آپ نے لکھی، امہات الکتب ہیں، وہ ٹیکسٹ بکس ہیں۔ ابو عبداللہ بن خفیف کہا کرتے کہ آپ ہمارے جو شیوخ ہیں تصوف میں، ان میں سے 5 کی اقتداء کیا کرو۔ مشائخ تصوف میں سے فرماتے 5 کی اقتداء کرو، وہ اعلیٰ اور عرفہ مقام پر ہے۔ ان میں سب سے پہلے الحارث المحاسبی، دوسرے الجنید بن محمد البغدادی، تیسرے ابو محمد روائم، چوتھے ابو العباس بن عطا العدمی، 5ویں عمر بن عثمان المکی۔ اب ہم ان سب کے اقوال بیان کر چکے ہیں پچھلے کئی دنوں میں۔ فرماتے ان شیوخ تصوف کی اقتداء کرو، پیروی کرو۔ کیوں؟ وجہ لأنہم جمعوا بین العلم والحقائق، اس لیے کہ انہوں نے
علم شریعت اور حقائق یعنی حقیقت دونوں کو جمع کیا، اور جو علم شریعت اور علم حقیقت دونوں کو جمع کرے وہ مستحق اقتدا ہوتا ہے۔ یہ ہے تصوف کا معیار، جس کے احوال علم الحقیقت کی مطابقت میں کچھ پاؤ مگر شریعت کا علم بھی نہیں اور شریعت کا حال بھی نہیں ہے، وہ اقتدا کے لائق نہیں۔ اور جس علم شریعت میں مضبوط پائیں مگر اس کے پاس علم طریقت نہیں اور حال طریقت نہیں، وہ لائق اقتدا نہیں، کیونکہ وہ خشیت اور احوال باطنی سے اور درجہ احسان سے خالی ہے، اور وہ بنیادی طور پر ایمان کے ان مراتب اور اسلام کے ان درجات سے محروم، کمزور ہے۔ وہ فرماتے حضرت حارث المحاسبی فرماتے من صحح باطنہ بالمراقبۃ والاخلاص زین اللہ ظاہرہ بالمجاہدۃ واتباع السنہ، کہتے ہیں جو شخص اپنے باطن کو اپنے حال کی نگرانی کے ساتھ اور تعلق باللہ میں صدق اور اخلاص کے ساتھ اپنے باطن کو صحیح کر لے، اور ہر غلط سے اور ہر غلط اثر سے، ہر غلط طلب سے، ہر غلط علم اور ہر غلط تصور سے اس کا باطن کلیتاً پاک اور صاف ہو جائے، فرمایا تو اللہ تعالیٰ اس کی باطنی اصلاح کی برکت سے اس کے ظاہر کو مجاہدہ کی توفیق اس پر آسان کر دیتا ہے، اور اتباع سنت میں اس کو اور مضبوط کر دیتا ہے۔ تو گویا ظاہر اور باطن کے درمیان تطبیق بھی ضروری ہے، یگانگت بھی ضروری ہے، مطابقت بھی ضروری ہے، موافقت بھی ضروری ہے۔ چونکہ ظاہر مزین ہو رہا ہے اتباع شریعت سے، باطن مزین ہو رہا ہے انوار طریقت سے، انوار حقیقت سے۔ اور یہ جو شریعت، طریقت اور حقیقت کی اصطلاح ہے، جمع بین شریعت والحقیقہ، یہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ قرآن مجید جہاں علم الیقین کی بات کرتا ہے قرآن مجید، تو علم الیقین یہ علم الشریعت ہے۔ پھر دوسرے مقام پر قرآن مجید عین الیقین کی بات کرتا ہے، اگلا درجہ اس سے اوپر عین الیقین، تو عین الیقین یہ طریقت کا درجہ اور اس کا مرتبہ ہے۔ پھر تیسرے مقام پر قرآن حق الیقین کی بات کرتا ہے، حق الیقین علم الحقیقت کا درجہ ہے، یہ علم الحقیقت کا درجہ ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تینوں جو مدارج ہیں، مراتب ہیں فتول غیب میں، ان کے لیے یہ اصطلاح استعمال کی ہے۔ وہ آغاز کرتے ہیں علم الشریعت، پہلا درجہ علم الشریعت کا، دوسرا درجے کو علم الحقیقت کہتے ہیں، اور تیسرے درجے کو حق الحق کہتے ہیں۔ میں نے جو عرض کیا، اور اکثر صوفیاء نے جو اصطلاح استعمال کی، علم الشریعت، علم الطریقت اور علم الحقیقت، یہ شریعت، طریقت اور حقیقت کے تین مدارج کو سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم الشریعت، علم الحقیقت اور علم حق الحق، یا الشریعہ، الحقیقہ اور حق الحق، ان تین مراتب کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور اسی اصطلاح کو جو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین مراتب کی بیان کی ہے، اس کو علامہ ابن تیمیہ نے بھی اپنایا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے، آپ حیران ہوں گے، حضور سیدنا غوث العظم، وہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال درجے کے عقیدت مندوں میں سے، اور مجھے میرے شیخ قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی قدس سر العزیز، انہوں نے یہ بتایا تھا، اور انہوں نے فرمایا کہ جو مکتبہ قادریہ ہے حضور سیدنا غوث العظم کے دربار اقدس پر، بڑی لائبریری، میں نے اس لائبریری کو دیکھا ہے، مطالعہ کیا ہے، وہاں بیٹھ کر پڑھا ہوں، زیارت کی ہے، جس کے اندر سینکڑوں سالوں کے مصفدات جو کہ آج تک چھپ بھی نہیں سکے، قدیم مخطوطات بھی ہیں۔ فرمایا کہ ان مخطوطات میں یہ درج ہے، ان میں سے بعض مخطوطہ میں بغداد کی تاریخ کے بارے میں اور اس کی علمی وراثت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوال میں، تو بعض مخطوطات میں درج ہے کہ علامہ ابن تیمیہ اتنے عقیدت مند تھے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ وہ ہر سال جب آپ کا عرس ہوتا ربیع الثانی میں، تو 70 اونٹ غلے کے بھر کے آپ کے عرس اور آپ کے لنگر کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ 70 اونٹ آپ کے لنگر کے لیے بھیجتے تھے علامہ ابن تیمیہ۔ اور وہاں شیخ ابراہیم الدروبی ہیں، ایک بڑے مصنف اور مورخ ہیں بغداد کے، انہوں نے کتاب لکھی ہے شیخ الاسلام و اولادہ،
وہ کتاب میرے پاس ہے، میرے مطالعہ میں، تو اس کتاب کے غالباً حاشیے میں بھی انہوں نے قلمی حاشیے کے ساتھ یہ لکھا ہے۔ اب میں جو عرض کر رہا تھا کہ یہ علامہ ابن تیمیہ نے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب فتوح الغیب کے خاص خاص مقامات کی اور آپ کے خاص خاص کلمات کی شرح لکھی، یعنی اس کا نام ہے شرح کلمات شیخ عبد القادر الجیلانی من فتوح الغیب۔ یہ رسالہ ہے، علامہ ابن تیمیہ کا رسالہ ہے، شرح کلمات شیخ عبد القادر من فتوح الغیب، یہ نام ہے اس کا۔ تو فتوح الغیب سے آپ کے کلمات کا رسالہ، اور کسی ایک مقام اور آپ کے ایک بیان کو کبھی انہوں نے یعنی ہدف تنقید یہ اختلاف نہیں بنایا، کاملاً جن اکابر صوفیاء، اولیاء اور مشائخ تصوف کے وہ معتقد ہیں ان میں سے آپ۔ اس طرح امام سلمی کے بارے میں بھی ان کا نقطہ نظر ہے، تو اس میں انہوں نے شریعت، طریقت اور حقیقت کے ان تینوں مراتب کو ان تین اصطلاح کے ساتھ بیان کیا۔ علامہ ابن تیمیہ نے بھی سپورٹ کیا، اس کی شرح لکھی ہے، یعنی علم شریعت، علم الحقیقت اور علم حق الحق۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اب آج کل تصور یہ ہے کہ ہم لوگ مطالعہ نہیں کرتے، مانتے ہیں ہم علامہ ابن تیمیہ کو روشن خیال علماء ان کا قائل ہوتے ہیں، کچھ لوگ ابن القیم کی بات کو مانتے ہیں، دوسروں کو نہیں مانتے، مانیں گے۔ اب جن کو مانتے ہیں ان کو ہی اگر پڑھا ہوتا، ساتھ ہم سٹیٹ میں انکار کرتے ہیں کہ یہ مرد دارج کہاں سے آ گئے، یہ شریعت ہے، یہ طریقت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ کسی نے نہیں کہا تھا، یہ صوفیاء کی من گھڑت تصور ہے۔ بھائی یہ وہ مدارج ہیں جو ابن تیمیہ اور ابن القیم جیسے علماء اپنی کتابیں ان کی بڑی پڑھی ہیں ان کے بیان میں۔ ابھی میں نے کوٹ کر دیا شرح الفتوح الغیب، تو وہ اس کو بیان کرتے، اور اسی کی تائید میں اور چیزیں ان کی کتاب الایمان کے اندر درج ہیں، وہ بیان کرتے حوالہ جات دے کر۔ تو وہ امام حارث المحاسبی فرماتے کہ جس کا باطن درست ہو گیا اللہ پاک اس کے ظاہر کی درستگی آسان کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ حضرت امام جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول لائے ہیں، جس کو ہم مختلف مقامات پہ پڑھ چکے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے تصوف کے تمام راستے الطرق کلھا، تصوف میں مسدودۃ علی الخلق الا علی من اقتفى اثر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ تصوف میں مخلوق پر سارے راستے اور دروازے بند ہیں سوائے اس ایک شخص کے کہ جو ہر قدم پر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کے ساتھ چلے گا، جس نے ہر قدم پر اتباع رسول کی، بس فقط اس پر تصوف کے، طریقت کے، حقیقت کے اور تمام معارف اور کمالات کے دروازے کھلے، باقی سب پر بند ہیں۔ یہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی فرمایا، جس کو امام قشیری نے بھی نقل کیا، من لم يحفظ القرآن الکریم ولم یکتب الحدیث لا یقتدى به فی هذا الامر لأن علمنا هذا مقید بالکتاب والسنہ۔ رسالہ قشیریہ فرماتے ہیں کہ تصوف میں قاعدہ یہ ہے کہ جو قرآن مجید کے حفظ نہ کرے پورا یا جزون یعنی تعلیمات کے ساتھ، اور حدیث کو نہ لکھے تاکہ حدیث کے علم کا اس کو فہم پیدا ہو، نہ لکھے، تو جو قرآن اور حدیث میں پختہ نہیں ہے، حفظ قرآن اور حدیث کو لکھنا، کتابت کرنا، یہ دو چیزیں اشارہ کرتی ہیں کہ کتاب و سنت پر اس کی مہارت ہو، قرآن اور حدیث کے علم میں اس کی پختگی ہو۔ فرمایا لا یقتدی بہ فی ھذا الامر، وہ امر تصوف میں اس شخص کی کبھی اقتداء نہیں کی جائے گی، وہ پیشوا نہیں ہوگا، وہ پیر و مرشد نہیں ہوگا۔ وجہ لأن علمنا ھذا مقید بالکتاب والسنہ، کیونکہ ہمارا یہ علم کتاب و سنت میں مقید ہے۔ جب علم تصوف ہے ہی مقید قرآن و حدیث میں اور کتاب و سنت میں، تو اس میں پختگی کے بغیر وہ شخص تصوف کے مراحل کیسے طے کر سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد امام قشیری نے حضرت ذوالنون ابو الفیض ذوالنون ثوبان بن ابراہیم المصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قول بیان کیا ہے، اور حضرت ذوالنون مصری یہ بھی امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی سے پہلے کے زمانے میں آئے ہیں، امام احمد بن حنبل کا زمانہ پایا ہے۔ اب آپ سمجھتے، اس سے آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی یہ تصور کہ تصوف عجم سے آیا، تصوف ہندوستان سے آیا، تصوف عیسائیت سے آیا، تصوف ایران سے آیا۔ بھئی جب وہ ثقافت غالب ہوئی ہے،
وہ تو بعد کی صدیاں ہیں جب وہاں کے فلسفے اثر انداز ہوئے ہیں، انٹرمنگل ہوئے ہیں، مکس ہوئے ہیں، انٹریکشن ہوا ہے۔ یہ دور تو تابعین کا، اتباع التابعین کا، سلف صالحین کا دور ہے، جب علم شریعت کا مدون ہو رہا تھا اور سینوں کے ساتھ نقل ہو رہا تھا۔ یہ تو وہ زمانہ ہے۔ اس زمانے میں فلسفیانہ اور علمی انٹریکشن ابھی عجم سے اور ہند سے تو ہوا نہیں تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے براہ راست اتباع التابعین سے، یا یہ اتباع التابعین تھے تو براہ راست تابعین سے، پھر انہوں نے صحابہ سے لیا تھا دین۔ یہ وہ سب اکابر صوفیاء ہیں جو ابتدائی امہات الکتب تصوف کے تراجم کی اور طبقات کی، جن کے احوال سے بری ہوئی ہیں، اور تصوف انہی کے ناموں سے عبارت ہے۔ یہی تصوف کے علام ہیں، یہی تصوف کی علامتیں ہیں، یہی تصوف کے ستون ہیں، اور انہی کے اقوال تصوف کی تعلیمات معارف ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدار الکلام علی اربعین، کہ تصوف اور معرفت کا جو کلام ہے اس کی بنیاد اور اساس 4 چیزوں پر ہے، 4 چیزوں پر ہے۔ فرمایا حب الجلیل و بغض القلیل و اتباع التنزیل و خوف التحویل۔ 4 چیزوں پر ہے کل تصوف، طریقت اور حقیقت کا مدار۔ فرمایا حب الجلیل، اللہ جل مجدہ کی محبت، و بغض القلیل، اور جو قلیل شے یعنی دنیا، اس دنیا سے قلبی نفرت اور قلبی تباعد، دل کا اس دنیا سے اچاٹ ہونا، دور ہونا۔ وہ اتباع التنزیل، اور قرآن اور سنت جو وحی الہی جلی اور خفی آقا علیہ السلام پر اتری اور ہمیں امت کو نصیب ہوئی ہے، اس قرآن و سنت کے علم کی کامل اتباع کرنا۔ وہ خوف التحویل، اور استقامت پر گامزن ہو جانے کے بعد اس چیز سے ڈرتے رہنا کہ میرا حال کہیں بدل نہ جائے، اور راہ راست پر آ جانے کے بعد میں کہیں بگڑ نہ جاؤں اور محروم نہ ہو جاؤں۔ اس بدل جانے اور تحویل سے ہر وقت ڈرتے رہنا کہ کہیں پھر اعراض واقع نہ ہو جائے، استقامت چھوٹ نہ جائے۔ فرمایا ان 4 چیزوں پر مدار ہے کل تصوف کا، طریقت کا، حقیقت کا، معرفت کا، اور سارے کلام کا۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کا کلام ان 4 اصولوں کی مطابقت میں ہے، ان 4 بنیادی ارکان کے موافقت میں ہے، اور اس کی تائید میں ہے، اور اس کی اتباع میں، مطابعت میں ہے، تو اسے قبول کیا جائے، وہ تصوف ہوگا۔ اور اگر کسی کا کلام، کسی کا قول، کسی کی نقل اور تحریر، اور کسی کی کوئی تشریح یا نقطہ نظر اگر ان 4 اصولوں سے مختلف ہے، ہٹ کر ہے، وہ رد کر دیا جائے گا، وہ کلام تصوف نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی محبت سے ہٹ کر ہو، یا دنیا کی رغبت پر ہو، اور دنیا کی دل کا زہد ہے، زہد فی الدنیا، وہ نہ ہو، اور قرآن و سنت کے جو علم کی کامل اتباع کے خلاف ہو یا استقامت کے خلاف، تو میں اس کو رد کر دیا جائے، وہ تصوف نہیں۔ پھر اس کے بعد امام قشیری ایک اور قول لائے ہیں، ایک جلیل القدر امام ابو محمد عبداللہ بن منازل کا، اور وہ بھی بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے اجل صوفیاء میں سے، اور کثیر تعداد میں حدیث پاک کو لکھا اور مصفدات کے مصنف تھے۔ وہ فرماتے ہیں لم یضیع احد فریدۃ من الفرائض الا ابتلاہ اللہ تعالی بتضییع السنن ولم یضیع احد السنن الا اوشک ان یبتلی بالبدع۔ فرمایا کہ کوئی ایک شخص بھی اگر اللہ رب العزت کے مقرر کردہ فرائض میں سے ایک فریضہ کو بھی ضائع کر بیٹھے، ترک کر بیٹھے، ضائع کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ اسے شریعت کی جو نچلا درجہ ہے سنتوں کا فرائض کے بعد، ان سنتوں کے ضائع کرنے کی مصیبت میں، امتحان میں، آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب فرض ضائع ہونے لگیں تو سنتیں خود بخود ضائع ہو جاتی، اور اگر کوئی شخص سنتوں کو ضائع کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے بدعت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو یعنی ترک بدعت، اتباع سنت اور ادائیگی فرائض، ان 3 چیزوں کا نام تصوف ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو عمرو اسماعیل بن نجید السلمی، ان کا قول ہے، جو امام سلمی کے شیخ، اور وہ فرماتے ہیں من ضیع فی وقت من اوقاتہ فریدۃ افترضها اللہ علیہ حرم لذت تلک الفریدۃ ولو بعد حین وسئل عن التصوف فقال الصبر تحت الامر والنہی۔
آپ نے فرمایا کہ اگر انسان اپنے اوقات میں سے کسی ایک وقت کا بھی جو شریعت کا مقرر کردہ فریضہ جو اللہ نے اس پر فرض کیا تھا اس سے غفلت کی وجہ سے اسے ترک کر بیٹھے، اس کو ضائع کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ اس فرض اور عبادت کی ادائیگی کی جو لذت ہے اس کے دل کو بعد میں اس کی لذت سے محروم کر دیتا ہے۔ بے شک ایک وقت کے بعد ہی یہ اثر کیوں نہ پیدا ہو، مگر لذت عبادت سے محروم ہو جاتا ہے وہ شخص جو ادائیگی یہ فرائض میں غفلت کا مرتکب ہو۔ پوچھا گیا پھر آپ سے کہ تصوف کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے احکام، امر و نہی کی مداومت میں اور ملازمت میں اور مطابعت میں استقامت کے ساتھ صابر رہنا، اس کا نام تصوف ہے۔ اس کے بعد امام قشیری حضرت ابو القاسم ابراہیم بن محمد النصرہ بازی 369 ہجری میں وفات ہوئی، خراسان کے مشائخ میں سے، اور حضرت ابو بکر شبلی اور حضرت مرتعش اور ابو علی الرزباری ان کے اقران میں ہیں، اور طویل زمانہ مکہ معظمہ کی مجاورت، کعبۃ اللہ کی مجاورت میں رہے، اور بہت بڑے عالم تھے حدیث کے اور کثیر الروایت، اجل صوفیاء میں سے۔ اب ان سے پوچھا گیا تصوف کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اصل التصوف ملازمت الکتاب والسنہ وترک الاہواء والبدع وتعظیم حرمات المشائخ والمداومۃ علی الاوراد وترک ارتکاب الرخص والتاویلات۔ فرمایا اصل تصوف یہ ہے کتاب و سنت کی جامع کامل مداومت کا نام اور ملازمت کا نام، ظاہر و باطن میں ہمیشہ کتاب و سنت کے لزوم کو برقرار رکھنا، کتاب و سنت پر کامل مطابعت قائم رکھنا، یہ اصل تصوف ہے۔ اور بدعات اور خرافات کو ترک کرنا، اور مشائخ اولیاء صوفیاء کی حرمات کی تعظیم کرنا، ورؤیت و آزار الخلق، اور مخلوق جو خطا کار گناہ گار ہے کو عذر پیش کریں، معذرت کریں تو ان کو خوشی سے قبول کر لینا، یعنی سختی نہ کرنا حتیٰ کہ خطا کاروں کے ساتھ بھی، اور اللہ کے عطا کردہ فرائض، واجبات، شریعت کے سنن، مستحبات اور جو اوراد ہیں ان کو ہمیشگی سے بغیر غفلت کے جاری رکھنا، اور رخصتوں اور تعویلات کے راستے نہ اختیار کرنا بلکہ تقوی اور عزیمت کا راستہ اختیار کرنا۔ فرمایا اس طرز عمل کا نام تصوف ہے۔ تو آج ہم نے الرسالہ القشیریہ کا بیان مکمل کیا، انشاءاللہ تعالی اسی مضمون کو ہم اگلی نشست میں جاری رکھیں گے اور امید ہے مکمل کریں گے اس کو۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔